رمضان چالو ہونے والا ہے تو وہی ڈیبیٹ واپس آئے گا. بہت ہی پرانا ڈیبیٹ ہے کہ تراویح 8 رکعت پڑھے یا 20 رکعت. تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ڈیٹیلز میں ہونے والا ہے. اگر تم لوگوں کو سیدھا پوائنٹ میں جانا ہے تو اس ٹائم فریم تک سکپ کر لو، اور میں تو کہتا ہوں پورا ہی دیکھ لو، کچھ نیا سیکھ لو گے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. سب سے پہلے تو تم میرے چینل میں آ کے اسلام کا ون آف دا بگیسٹ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہو، تو میں 2 چیزیں ایزیوم کرتا ہوں کہ پہلا تم عالم نہیں ہو، سیکنڈ تم میں حدیث اور قرآن شریف کا بہت ہی ڈیپ ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. تو یہ ایک بات بہت ہی دھیان سے سمجھ لو، صرف حدیث شریف کے ٹرانسلیشن پڑھنے سے یا قرآن شریف کا ٹرانسلیشن اور تفسیر پڑھنے سے تمہارے اندر مسئلہ مسائل سمجھنے کی جو کیپیسٹی چاہیے وہ تمہارے اندر نہیں آئے گی. جسٹ لائک اگر تم نے ہارٹ سرجری کے اوپر کافی سارے بکس پڑھ لیے تو تم ہارٹ سرجن نہیں بن جاؤ گے. تم کو میڈیکل پاس کرنا پڑے گا، کچھ ڈاکٹرز کے انڈر میں پریکٹس کرنا پڑے گا، تم کو لائسنس چاہیے ہوگا، اور ایسے بہت سارے فارمیلٹیز ہے. ویسے ہی صرف قرآن شریف کا ٹرانسلیشن اور حدیث شریف کا انگلش ورژن پڑھنے سے تم میں مسئلہ مسائل سمجھنے کی قابلیت نہیں آئے گی. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے قرآن شریف کا بہت ہی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہونا پڑتا ہے. حدیث شریف کے صرف ورڈز پہ ہی نہیں، اتنے پہ دھیان دیا جاتا ہے کہ کہاں بولا گیا، کب بولا گیا، کس لیے بولا گیا، کس کے سامنے بولا گیا، کیوں بولا گیا، کس کس نے سنا، کون کون سے صحابیوں نے سنا، اور اس پر صحابیوں نے عمل کیسے کیا. بہت سارے اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد حدیث کا گریڈ دیکھتے ہیں. حدیث تو سارے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہیں، سبھی افضل ہے، لیکن اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کن لوگوں نے سنا. اس کے بعد اس حدیث کا لائنیج دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سنا، پھر ان صحابی سے کس نے سنا، پھر ان سے کس نے سنا، پھر ان سے کس نے سنا. ایسے کرتے کرتے جب تک لکھنے میں آیا یہ بیچ میں لوگ کون کون تھے اور کتنے لوگ تھے. پھر یہ جو بیچ میں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سنا اور حدیث کو آگے بڑھایا، ہر ایک کے لائف کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل ریسرچ کیا جاتا ہے. ان کے لائف کے ہر ایک الگ الگ اسپیکٹ پہ ریسرچ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث کے اوپر ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس کا کوئی کانٹراڈکٹری حدیث تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس حدیث پہ بھی واپس کہ کنہوں نے سنا، کیوں بولا گیا، کہاں پہ بولا گیا، کن کن لوگوں سے یہ حدیث فارورڈ ہوا، اور جن جن لوگوں سے ہوا ان کے لائف کے اوپر واپس وہی ڈیٹیل ریسرچ. ایسے بہت سارے ریسرچ ہونے کے بعد، بہت سارا دماغ لگانے کے بعد ایک ایک کر کے چھوٹے 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 مسئلے حل ہوتے ہیں. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ دیکھا جاتا ہے جو کانٹراڈکٹری حدیث ہے، تو فار ایگزامپل ہم نے حدیث نمبر 1 پہ عمل کیوں کیا، حدیث نمبر 2 پہ عمل کیوں نہیں کیا، یا وائس ورسا کہ 2 پہ عمل کیوں کیا، 1 پہ عمل کیوں نہیں کیا. یہ دیکھتے ہیں کہ 4 خلیفہ خلفائے راشدین نے کس پہ عمل کیا. اگر 1 پہ عمل کیا تو 2 پہ کیوں نہیں کیا، 2 پہ عمل کیا تو 1 پہ کیوں نہیں کیا. کیا پروف ہے کہ 1 پہ عمل کیا اور 2 پہ عمل نہیں کیا. 1 پہ عمل کرتے ہوئے کس کس نے دیکھا اور کس کس نے کس کس کو بتایا، اور پھر سیم وہی پروسیس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اتنی آسانی سے اسلام نہیں پھیلا ہے. جو مسئلے مسائل ہے کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، وہ ایسے ہی نہیں بنے. اتنا ڈیٹیل ریسرچ ہونے کے بعد بھی بہت سارے مسئلے مسائل گرے ایریا میں ہیں. اسکالرز اس پہ ایگری نہیں ہو پا رہے کہ ہم کو ایسا کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے. تو اگر تم نے فیس بک، انسٹاگرام یا واٹس ایپ فارورڈ میں کوئی حدیث پڑھا، اس کو پروف بنا کے کچھ الٹا سیدھا کرنے مت لگ جانا. With that being said, let's come to the point. رمضان میں تراویح کتنا رکعت پڑھنے کا، 8 یا 20؟ سب سے پہلے تراویح کے اوپر کہ 8 رکعت پڑھے یا 20 رکعت پڑھے، اس پر کوئی کلیئر حدیث نہیں ہے. بس اتنا آتا ہے کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے نماز کے علاوہ 3 دن تک رات کی نماز پڑھی. انہوں نے کتنے رکعت پڑھے اس پہ کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے. تراویح کے بارے میں ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے حضرت عمر سے. حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے اور سب سے جلیل القدر صحابی میں سے تھے، انہوں نے تراویح کی جماعت کرائی 20 رکعت، اور پھر بالاتفاق صحابیوں نے اور سارے امت نے 20 رکعت کی ہی تراویح پڑھی. تو صاف پتہ لگتا ہے کہ ان 3 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت کی ہی نماز پڑھی ہوں گی. کیونکہ جب حضرت عمر جیسے شخص
اور سارے صحابی 20 رکعت کی نماز پڑھے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہوگی اور صحابیوں نے اپنے طرف سے 12 رکعت ایڈ کر دیا۔ 4 بڑے امام ہیں، ابو حنیفہ، ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، ملک ابن انس اور احمد ابن حنبل، چاروں کے چاروں 20 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ امام مالک نے اپنے حدیث کی کتاب میں 8 رکعت نماز والی حدیث لکھی، لیکن وہ خود 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور انہوں نے فتویٰ بھی یہی دیا کہ سب کو 20 رکعت کی تراویح ہی پڑھنی ہے۔ اور یہ جو 8 رکعت والی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں عشاء کے بعد 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ حدیث تہجد کے نماز پہ ہے، تراویح کے نماز کے اوپر نہیں ہے۔ حضرت عمر، ان کے بعد کے باقی سارے صحابی، چاروں بڑے امام اور اس وقت کے بزرگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 60-70 سال بعد آئے، سب کے سب 20 رکعت کی ہی تراویح پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ سال بعد جو اسلام کے میجر سٹیز تھے، مکہ شریف، مدینہ شریف، کوفہ، بصرہ، دمشق، جہاں سے اسلام کے میجر پرنسپلز اور جیوریڈکشنز لکھنے والے عالم، محدث، مفسر، فقی لوگ جتنے بھی تھے، سب کے سب 20 رکعت کی ہی تراویح پڑھتے تھے۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اتنے قریب والے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر نماز کیسے پڑھتے تھے، اور 1400 ایئر کے بعد آج کے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے یا 8 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک اور چیز، اس وقت تراویح کو تراویح نہیں کہتے تھے، اس کو کہتے تھے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تو یہ تراویح کا ورڈ کہاں سے آیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا عربک گرامر سمجھنا پڑے گا۔ دیکھو، انگلش میں یا ہندی میں یا سمجھ لو اپنے سلیٹی میں ہی چیزیں آئیدر سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے۔ میں انگلش میں اگزامپل دیتا ہوں، جیسے ایک ہوا تو 1 پین سنگولر، 2 ہوئے تو 2 پینس پلورل، اور 2 سے زیادہ کتنے بھی ہو، 3 پینس، 4 پینس، 1000 پینس، سب پلورل، اور ایک ہوا تو سنگولر 1 پین۔ بیسیکلی ایک ہوا تو سنگولر، ایک سے زیادہ ہوا تو پلورل، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی کا سین ایک دم ہی الگ ہے۔ عربی میں سنگولر، ڈبل، پھر پلورل ہوتا ہے، یعنی عربک میں ایک ہوا تو سنگل، 2 ہوا تو ڈبل، اور 3 یا اس سے زیادہ ہوا تو پلورل مانتے ہیں۔ انگلش میں جنرلی پلورل کو سمجھانے کے لیے ورڈ کے پیچھے ایس لگایا جاتا ہے، ویسے ہی عربی میں ڈبل کو سمجھانے کے لیے ورڈ کے پیچھے آن لگایا جاتا ہے، الف نون آن، اور پلورل کو سمجھانے کے لیے اس ورڈ کو تھوڑا چینج کر کے بولتے ہیں۔ اے پین عربی میں قلم، انگلش میں 2 پینس عربی میں قلمان، انگلش میں 3 پینس، انگلش میں واپس 3، 4، 5، 6 پینس، عربی میں اقلام، انگلش میں مینی پینس عربی میں اقلام، انگلش میں اے چیئر عربی میں کرسی، انگلش میں 2 چیئرس عربی میں کرسی یا تان، انگلش میں مینی چیئرس عربی میں کراسی۔ یو گیٹ دا پوائنٹ۔ عربی میں پہلے سنگل، پھر ڈبل، اس کے بعد پلورل۔ ابھی یہ جو تراویح کا ورڈ ہے وہ ترویحہ سے آیا۔ ترویحہ یعنی ریسٹ لینا۔ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ایک ریسٹ لیتے ہیں، تو ایک ریسٹ لینے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ تو 4 رکعت کے بعد ایک بار ریسٹ لینے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ اور اگر تراویح کی نماز 8 رکعت کی ہوتی تو اس کو تراویح کہتے ہی نہیں، اس کو ترویحتان کہتے ہیں۔ ترویحہ کا ڈبل ترویحتان۔ اور اگر صرف 8 رکعت کی ہی نماز ہوتی تو بیچ میں ریسٹ لیتے ہی کیوں؟ آج کل اگر امام 8 رکعت کے نماز کے بیچ میں بیٹھ کے ریسٹ لینے لگ جائے، آدھے سے زیادہ محلے والے اٹھ جائیں گے، بولیں گے بڑا کمزور امام ہے یار، کہاں سے اٹھا کے لائے ہو اس کو۔ تراویح کا جو ورڈ ہے وہ خود یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 بار ریسٹ لیا گیا ہے، ایٹ لیسٹ۔ 8 رکعت کی اگر نماز ہوتی تو بڑے بڑے محدث، عالم، مفتی، کوئی اس کو تراویح کہتا ہی نہیں نا۔ کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ ہے کہ خلفائے راشدین، صحابی، چاروں بڑے امام، بڑے بڑے عالم، مفتی، محدث، سب نے 20 رکعت کی ہی تراویح پڑھی۔
تو آپ کا دوست یا پڑوسی یا کوئی بھی جاننے والا جو ایک بار سعودی ٹرپ لگا کے آ کے آپ کو بولے کہ تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ سعودی میں 8 رکعت کی تراویح ہوتی ہے، تو اس کی باتیں مت ماننا۔ تراویح 20 رکعت کی ہی ہے کیونکہ صحابیوں نے اور چاروں بڑے اماموں نے 20 رکعت کی ہی تراویح پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، میرے سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کے سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ اور چاروں بڑے امام کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی سارے صحابیوں نے 20 رکعت کی ہی تراویح پڑھی۔ خدایا فضل فرما